بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حسن دانت نکال کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا حیدر سے بولا، جس پر حیدر افسوس سے حسن کو دیکھتا ہوا بولا، تمہارے سپلی میں دیے ہوئے پیپرز کلیئر ہوئے، اب کی بار کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ انداز کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن پچھلے 2 سالوں سے اپنے پیپرز کو کلیئر کرنے کی کوشش میں ناکام تھا۔ پوری امید ہے اب کی بار کلیئر ہو جائیں گے، اس بار 10,000 جو اوپر سے دیے ہیں۔ حسن فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر دانتوں سے کترتا ہوا حیدر کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس پر حیدر کو مزید افسوس ہوا۔ یوں پیسے دینے کے بجائے ایک بار دل لگا کر پڑھ لو تو کیا حرج ہے؟ کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں لگے ہو؟ اور جو چند ماہ پہلے تمہیں باہر جانے کا دورہ پڑا تھا، اس کا کیا بنا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہوتا اس سے پوچھنے لگا، ارے یار وہ تو سمجھے اب پاسبل نہیں ہے۔ جس دوست نے اپنے پاس بلانے کا کہا تھا وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے USA جانے کا پروگرام بھی کینسل ہی سمجھے۔ حسن ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی پر بیٹھا سیب کھاتا ہوا حیدر کو بتانے لگا، حسن زندگی میں کوئی ایک کام تو مکمل اور ڈھنگ سے کر لو۔ نہ ہی تم اپنی اسٹڈیز کو لے کر سیریس ہو، نہ ہی تمہارا جاب کی طرف رجحان ہے، کم سے کم زمینوں کے حساب کتاب کے معاملات ہی دیکھ لیا کرو، اس کی ذمہ داری بھی بھائی صاحب کے اوپر ہے۔ حیدر افسوس کرتا ہوا اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی غرض سے بولا تھا، چاچو شادی کر تو رہا ہوں یار، یہ بھی تو ایک کام ہی ہے، اور یہی کام سمجھ لیں کہ میں مکمل اور ڈھنگ سے انجام دے پاؤں گا، وہ بھی خوشی خوشی۔ ویسے یہ محترمہ معائشہ کیسی ہیں دکھنے میں، جن کا آپ تھوڑی دیر پہلے بابا کے سامنے ذکر کر رہے تھے؟ کیا وہ بھی نتالیہ کی جتنی خوبصورت دکھتی ہیں؟ ویسے یار چاچو، بچپن سے میرا خواب تھا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو، اور نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی مجھے آج تک کوئی نہیں دکھی، تو نتالیہ سے شادی کر کے میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ حسن کی فضول بات سننے کا حیدر کے پاس ٹائم نہیں تھا، اسی لیے وہ بنا کوئی اس کی بات پر تبصرہ کیے کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کا ارادہ زمینوں اور باغات کے چکر لگانے کا تھا۔ نتالیہ بالکل ٹھیک ہی بولتی ہے، چاچو رج کے نک چڑے ہیں، کبھی کبھار سن 65 کی پیداوار لگتے ہیں۔ حسن حیدر کے اتنے خشک رویے پر افسوس کرتا ہوا دوسرا سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ کیوں پسند نہیں تمہیں حسن؟ کیا برائی ہے اس میں جو تم اس کے لیے اس طرح بات کر رہی ہو؟ نتالیہ حویلی سے دور باغ میں ٹہلتی ہوئی موبائل پر اپنی سہیلی مہک سے پوچھنے لگی، تم نے کب اس میں بچوں والی حرکتیں دیکھ لیں؟ وہ تو سب سے یوں ہی شغل بازی کرتا ہے تاکہ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنے، اور اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے اسے؟ تمہیں شاید معلوم نہیں ذوالفقار انکل کے پاس کتنی ساری زمینیں اور باغات ہیں، اور پھر میرے بابا جو اتنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے ہیں، اس کا کیا؟ نتالیہ موبائل فون پر مہک کو بتانے لگی، کم سے کم حسن اس کے کمال چاچا کے ایب نارمل بیٹے سے تو لاکھ درجے بہتر تھا، جس سے کمال چاچا اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر حسن اس سے محبت کرتا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد نتالیہ سوچتی ہوئی باغ میں ٹہل رہی تھی، تب گیلی مٹی اور کھاد اس کی دونوں چپلوں میں بھر گئی۔ اوف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جھک کر اپنے پاؤں کو دیکھتی ہوئی منہ بنا کر بولی تھی۔ وہاں ڈرائیور آ کر اس سے واپس حویلی چلنے کے بارے میں پوچھنے لگا، نظر نہیں آ رہا تمہیں سارے پاؤں گندے ہو چکے ہیں میرے؟ اچھا تم ایسا کرو، گاڑی اسٹارٹ کرو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، کیونکہ اب شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرا ہونے والا تھا۔ نتالیہ ڈرائیور کو دیکھ کر بولی، اس کا ارادہ سامنے نہر میں اپنے پاؤں اور سلیپرز دھونے کا تھا۔ چھوٹی بی بی، حسن صاحب نے فوراً گاڑی منگوائی ہے، انہیں ضروری کام سے شہر نکلنا ہے۔ ڈرائیور کی بات سن کر نتالیہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، ارے ہاں آج تو حسن کو ضروری کام سے باہر جانا تھا، تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ گاڑی لے کے، میں چہل قدمی کر کے حویلی قریب ہی ہے، آ جاؤں گی۔ نتالیہ کی بات پر ڈرائیور پریشان ہوتا اسے دیکھنے لگا، بھلا شام کے وقت وہ ایسے کیسے اسے چھوڑ کر چلا جاتا؟ حسن سے اس کو جوتے ہرگز نہیں کھانے تھے۔ ارے تم یہاں کھڑے ابھی تک مجھے گھور کیا رہے ہو؟ جاؤ بھائی، میں آ جاؤں گی۔
اب کی بار نتالیہ تھوڑا سختی سے بولتی ہوئی نہر کی طرف چل دی، جبکہ ڈرائیور پریشان ہوتا گاڑی کے پاس آیا۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر حسن کو ساری صورتحال بتانے کا ارادہ کر رہا تھا، تبھی اسے وہاں حیدر کی گاڑی نظر آئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیدر وہاں موجود ڈرائیور سے پوچھنے لگا تھا۔ نتالیہ بی بی کے کہنے پر انہیں یہاں شام میں لایا تھا۔ وہ جو حیدر کو دیکھ کر تھوڑا ریلیکس ہو گیا تھا، اسے بتانے لگا، تمہارا دماغ درست ہے کہ نہیں؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں اس وقت سوئمنگ کرنے کی؟ حیدر جو نتالیہ کو سحر میں ڈوبنے سے بچانے کے بعد ڈرائیور کو وہاں سے روانہ کر چکا تھا، نتالیہ کو ہوش میں لانے کے بعد اس پر غصہ کرتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ سوئمنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے دونوں پاؤں دھو رہی تھی۔ دونوں سلیپرز نہ جانے کیسے نہر میں چلی گئیں، جس کی وجہ سے میں بھی ہمیشہ کی طرح کم عقلی اور اپنی حرکتوں پر ملنے والے طعنوں کو نظر انداز کرتی ہلکی آواز میں منمنائی تھی، یعنی تم اپنی سلیپرز کو بچانے کے لیے خود نہر میں کود پڑی کم عقل لڑکی؟ تمہارا اور حسن کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہیں کھڑی رہ کر مجھ سے مزید باتیں سننی ہے یا واپس حویلی چلنا ہے؟ ڈرائیور کو میں بھیج چکا ہوں۔ حسن کی بار بار کال آ رہی تھی اس کے موبائل پر۔ حیدر شرمندہ سی کھڑی نتالیہ کو مزید جھڑکتا ہوا اپنی نظروں کے زاویے دوسری سمت کرتا اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے نتالیہ کی جسم سے وہ چپک گئے تھے، دوپٹہ بہتا ہوا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ نتالیہ کے حلیے کو دیکھتے ہوئے حیدر نے ڈرائیور کو روانہ کیا تھا۔ وہ خود ہی نتالیہ کو لے کر حویلی پہنچانا چاہتا تھا۔ چاچو! اپنی پشت سے آتی ہوئی نتالیہ کی آواز پر حیدر جیسے ہی مڑا، نتالیہ فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر وہ بری طرح سے سٹپٹا کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ پھر نتالیہ کو خود سے جدا کیا۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے تمہیں؟ ماتھے پر بل سجائے غصہ ضبط کیے وہ نتالیہ کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھتا اس سے پوچھنے لگا، وہ وہاں درخت کے اوپر سانپ؟ مجھے ایسی موت نہیں مرنا، اور شادی سے پہلے تو بالکل نہیں مرنا۔ پلیز چاچو مجھے بچا لیں۔ نتالیہ نے ایک بار پھر درخت کی طرف دیکھ کر اس ٹہنی کی طرف اشارہ کیا جہاں سانپ تھا۔ وہ خوفزدہ ہوتی حیدر کے سینے سے لگ چکی تھی۔ سانپ تمہاری حرکتیں دیکھ کر تمہیں ڈسنے کا ارادہ ترک کر کے خود شرماتا ہوا یہاں سے جا چکا ہے۔ اب دور ہو کر کھڑی ہو تم مجھ سے کم عقل لڑکی، تمہارے اندر عقل اور شرم نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ حیدر نے آخری جملہ غصے میں بولا تو نتالیہ حیدر سے الگ ہوتی اسے دیکھنے لگی جو ناگوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر نتالیہ نے کہا شرمندہ ہونا تھا؟ کون سی بے شرمی کی ہے میں نے آپ کو؟ چھوٹی سی عمر سے چاچو کہتی ہی نہیں بلکہ سمجھتی بھی آئی ہوں، اور چاچو تو باپ جیسے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اگر کوئی سہما ہوا بچہ ڈر کے مارے اپنے باپ کے قریب آ گیا تو اس میں ایسی کون سی بے شرمی ہو گئی؟ ارے باپ کو تو اپنی اولاد سے شفقت دکھانا چاہیے، مگر آپ تو باپ رے باپ۔ نتالیہ اپنی جھجک کو ایک طرف رکھتی ہوئی آخری جملہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، یعنی موقع پڑنے پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ حیدر کو اپنا باپ بنا کر اس کی بیٹی بن چکی تھی۔ اب ایسے غصے سے کیا گھور رہے ہیں؟ نتالیہ حیدر کی سنجیدہ نظروں سے گھبراتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جب تم پیدا ہوئی تھی تب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، 21 سالوں میں صرف تمہاری جسمانی نشوونما ہوئی ہے، ذہنی طور پر تم ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو، وہی کی وہی ہو۔ حیدر اس کی کم عقلی پر افسوس کرتا ہوا گاڑی کی طرف چل پڑا، مگر وہیں دور سے آتی دوسری کار کی ہیڈ لائٹ ان دونوں پر پڑی تو نتالیہ بنا دوپٹے کی وجہ سے فوراً حیدر کی پشت پر چھپ گئی۔ جاؤ گاڑی میں بیٹھو جا کر فوراً۔ حیدر نتالیہ کی طرف گاڑی کی چین بڑھاتا ہوا بولا، جسے نتالیہ پکڑتی وہاں سے تیز قدم اٹھاتی حیدر کی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ ارے حیدر کیسے ہو بھائی؟ کافی دنوں بعد نظر آئے، لگتا ہے تم تو شہر کے ہی ہو کر رہ گئے ہو۔ یہ تمہارے ساتھ میں کون تھی؟ کمال کی بھتیجی نا، مگر اس کی منگنی تو ذوالفقار کے بیٹے سے ہوئی ہے، پھر یہ اس وقت تمہارے ساتھ یہاں؟ کہیں تم چاچا بھتیجے دونوں تو جائیداد کے چکر میں اس کے پیچھے نہیں لگے ہوئے ہو؟
چودھری اسلم اپنی گاڑی سے نیچے اترتا حیدر کے پاس آتا ہوا اس سے بولا تو حیدر نے اس کی بات پر چودھری اسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ اپنی ذہن کی گندگی کو اپنے ذہن تک محدود رکھو، اب اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ حیدر غصے میں چودھری اسلم کو دھمکی دیتا ہوا بولا۔ چودھری اسلم نے حیدر کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر اچھی طرح جانتا تھا اب یہ بات کل تک کمال کے کانوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ چودھری اسلم کمال کا کافی اچھا دوست تھا، مگر حیدر کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاپرواہ انداز میں سر جھٹکتا ہوا خود بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ غائب دماغی سے چھت پر لٹکے پنکھے کو دیکھنے لگا جو تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کل رات ہوئے سارے واقعات کو سوچتا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ پہنتا مسلسل نتالیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل رات شدید غصے کے باعث وہ نتالیہ کو اپنے کمرے سے جانے کے لیے کہہ چکا تھا۔ حسن کی کم عقلی اور بچکانہ حرکت کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا تھا اس میں نتالیہ کا قصور ہرگز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ نتالیہ پر غصہ نکال چکا تھا، کیونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور ذوالفقار کی بات کو مانتے ہوئے اسے نتالیہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اگر وہ نتالیہ سے نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتا تو نتالیہ کا کمال چاچا موقع کا فائدہ اٹھا کر نتالیہ کو اپنے ساتھ لے جاتا، اور ایسے ذوالفقار نہیں چاہتا تھا، مگر شوق سے وہاں تمام براتیوں کے ساتھ تب لگا جب نتالیہ نے شادی کی محفل میں اپنے چچا کے سامنے حیدر سے شادی کرنے کے لیے خود اپنے منہ سے کہا۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر کا دل چاہا تھا وہ سرعام اس کا گلا دبا ڈالے، مگر ذوالفقار کا منہ دیکھتے ہوئے اسے نتالیہ سے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کچن کی طرف آیا تاکہ اپنے لیے ناشتہ بنا سکے، وہیں اسے لاؤنج میں موجود LED کی آواز نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ذرا سا لاؤنج میں جھانک کر دیکھا تو نتالیہ مارننگ شو دیکھتی ہوئی بے فکر انداز میں صوفے کے اوپر پاؤں رکھے آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی ناشتے میں مگن تھی۔ اس کے انداز سے اسے محسوس ہو رہا تھا جس سے شادی کا نہ تو کوئی ایک رات اپنی زندگی میں ہنگامہ خیر شادی پر بھی نہیں لگا تھا، وہ حیدر کو بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ حیدر اس الڑ دوشیزہ کی لاپرواہی اور بے فکر طبیعت پر تعجب کرتا ہوا کچن میں جانے لگا۔ نتالیہ شاید ان لوگوں میں سے تھی جو زندگی میں ٹینشن نہیں لیتے بلکہ اپنی ٹینشن بھی دوسروں کے سر دے دیا کرتے تھے۔ حیدر اس کے بارے میں رائے قائم کرتا کچن میں آیا ہی تھا، مگر دوسرے ہی پل کچن کی ابتر حالت دیکھ کر وہ ٹینشن میں آ چکا تھا۔ نتالیہ فوراً یہاں آؤ۔ حیدر کچن کی حالت پر غصے میں گلا پھاڑ کر چیختا ہوا اسے بلانے لگا۔ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ خود ہی تو کہا تھا شکل مت دکھانا مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اور صبح ہوتے ہی میرے نام کی بانسری بجانا شروع کر دی آپ نے۔ آخر اتنے کنفیوز کیوں ہیں آپ چاچو؟ نتالیہ کچن کے دروازے پر کھڑی کمر پر ہاتھ رکھے حیدر سے پوچھنے لگی۔ واٹ چاچو؟ کل تم نے 800 سے زائد افراد کے سامنے مجھ سے خود اپنے منہ سے شادی کرنے کا اعلان کیا، چاچو کہاں سے آ گیا میں تمہارا؟ وہ کچن کی حالت بھولے لفظ چاچو پر بری طرح تلملاتا ہوا نتالیہ کو غصے بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں تو کیا تھا اعلان؟ میں کب انکار کر رہی ہوں، مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کل رات کیا آپ نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایکسیپٹ کیا تھا، اس لحاظ سے آپ ابھی تک چاچو ہی ہیں۔ نتالیہ حیدر کو جتاتی ہوئی بولی تو اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے، مگر وہ اپنے اور اس کے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھتا کچن کی حالت پر دوبارہ متوجہ ہوا۔ یہ کیا کھانا خراب کیا ہے تم نے کچن کا؟ وہ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ نتالیہ کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے، کل پارلر جانے سے پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا، اب آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا غم خالی پیٹ تو منانے سے رہی۔ نتالیہ کندھے اچکا کر بولتی ہوئی واپس کچن میں جانے لگی، تبھی حیدر کی گرجدار آواز پر ایک دم اس کے قدم رکے۔ میں حرام کا پیسہ نہیں کماتا جو تم نے اتنا سارا رزق ضائع کیا ہے۔ جلے ہوئے ٹوسٹ، ٹوٹے ہوئے انڈے اور چولہے پر بہتے ہوئے دودھ کو دیکھتا ہوا حیدر اسے بولا تو اس کے بولنے پر نتالیہ مڑ کر حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں بھول گئی تھی کہ یہ نکاح ہم دونوں کے بیچ مجبوری میں ہوا ہے، اس لحاظ سے میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوئی نہ آپ کی چیزوں پر کوئی حق رکھتی ہوں میں۔
میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے طور پر مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا ہے، آگے سے میں آپ کی چیزیں استعمال نہ کروں اس بات کا خاص خیال رکھوں گی۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر حیدر کی پیشانی کے بالوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔